السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی الکلام المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم احسان سرفرازی سے آج ہم پھر کچھ دیر کے لیے قرآن کے تعلق سے ملے جڑے ہیں، بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں ہم سب پر نازل فرمائے، آمین رب العالمین۔ آج سورہ علم نشرح جو ہے اس کے تعلق سے غور و فکر کریں گے۔ یہ سورہ جو ہے 90، اس کے 8 آیتیں ہیں اور ایک ہی رکوع ہے۔ اور یہ سورہ جو ہم لاسٹ ٹائم کیے تھے نا، سورہ ضحیٰ، اس کے ساتھ یہ ملا ہوا ہے۔ یہ اس کی بہت اہمیت بھی ہے، اور یہ سورہ ضحیٰ کا ایک لحاظ سے جوڑا ہونے کے تعلق سے کہا گیا ہے کہ، اور اس کو کہیں کہ سورہ ضحیٰ اور سورہ نشرح یہ دونوں ایسے ہیں اظہر من الشمس، جیسا بولتے ہیں نا، جوڑوں کی شکل ہے۔ تو یہ دونوں میں خطاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص ہے، ورنہ سارے قرآن میں جو دیکھیں گے تو خطاب ایسا ہے کہ عام طور پہ خطاب ہوتا ہے، مگر یہاں جو ہے کاف کا لفظ استعمال ہوا، لک صدرک، یہ کاف جو آتا ہے وہ آپ کے لیے آتا ہے، خاص طور پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو یہ دونوں صورتیں ایسے ہیں جو خطاب خاص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو تلاوت کرتے تھے تو وہ ایک ہی رکعت میں دونوں صورتوں کو، سورہ ضحیٰ اور سورہ علم نشرح، ایک ساتھ پڑھتے تھے، بیچ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نہیں کرتے تھے، دونوں کو ملا کر پڑھا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ ایسا خطابت ہے، ایسا دکھتا ہے کہ یہ جوڑا ایسا ہے کہ اس میں درمیان میں کوئی چیز نہیں ہے اس کو سپریٹ کرنے کی، یہ دونوں مل کے ایک جوڑا نظر آتے ہیں۔ اور اگر غور کریں گے تو سورہ ضحیٰ کی جو آیت نمبر 6 ہے، علم یجد کا یتیم فآویٰ، جو ہے نا، اس کا ایک کنٹینیوشن دکھتا ہے، وہی علم نشرح لک صدرک۔ میں ایک مرتبہ پڑھ بھی لیتا ہوں سورۃ کو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ صدق اللہ العظیم۔ تو یہ غور کریں گے تو سورہ ضحیٰ کی جو آیت نمبر 6 تھی، علم یجد کا یتیم فآویٰ، سیم تھنگ ایسے ریپیٹ ہوا جیسے علم نشرح، جیسے وہاں علم کے بعد یجد کا آیا تھا، یا علم کے بعد علم نشرح لک صدرک۔ کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ تو اگر دیکھیں تو اس سورہ ضحیٰ کی جو آیت تھی نا، اس کا کنٹینیوشن ہی دکھ رہا ہے ایک لحاظ سے، علم یجد کا یتیم فآویٰ، اس کے ساتھ علم نشرح لک صدرک، یعنی مطلب یہ کہ آپ کو جو یتیمی کے جو زمانہ تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مدد نہیں کی، آپ کے جو حصہ تھا، جو سیرت کا حصہ تھا، وہ کیسا بہترین کر دیا تھا۔ تو اس کے سیرت کے تعلق سے کچھ میں یہاں تھوڑا سا وہاں بیان نہیں کر سکا تھا، تو اس چیز کو تھوڑی سی یہاں، چونکہ یہاں سیرت کے تعلق سے ہی ہو رہا ہے نا، علم یجد کا یتیم فآویٰ، تو علم نشرح لک صدرک، یتیموں کا جو تھا اس کے تعلق سے تھوڑا سا کہہ دیتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی ہے تو آپ کو پتہ ہے اس زمانے میں بچوں کو جو ہے فاسٹر پیرنٹس کے حوالے کر دیا جاتا تاکہ وہ ان کی لک آفٹر کرے اور ان کو ایک ولیج کا بیک گراؤنڈ ملے، فری یعنی صحت مند ہوا ملے، اور جو گاؤں کے اس وقت وہاں کے جو رہتے ہیں، وہاں کے جو جانوروں کے ساتھ گزارے ہیں، وہاں کے جو درختیں رہتے ہیں، وہاں کے جو حالات رہتے ہیں، وہاں کا ایک ایٹماسفیئر رہتا تھا، اس میں گزارنے کے لیے دے دیتے تھے، 1 سال 2 سال کے لیے ایسا دیتے تھے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جو گاؤں سے لوگ آتے تھے اور مکے کے جو ہے جن کے پاس پیسے والے رہتے تھے ان کے بچوں کو لے جاتے تھے، ان کی کافی ان کی مدد بھی کیا جاتا تھا، مالی طور پہ ان کی مدد کیا جاتا تھا۔ اور یہ جب آئے تو اب یہ دیکھیے یہاں جو آنے والا ہے مصیبت کے بعد راحت کے تعلق سے جو ہے نا، فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا، یہ آیتیں جو 2 آئے ہیں نا، اس میں یہ ہے کہ ہر مصیبت کے بعد راحت ہے، اور راحت کو ایک نہیں کہا گیا، کئی ہے۔
मुसीबत तो एक ही आती है मगर राहत कई, उसके नतीजे में बेहतरीन चीज़ें एक से ज़्यादा मिलती है, 2 मिलेंगे, 4 मिलेंगे, 10 मिलेंगे, पता नहीं अल्लाह ताला जितना देना चाहे। अब आप देखें, दाई हलीमा जो थी, हलीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा आए हैं, तो उनका जो ऊँट था वो कमज़ोर, नहीफ और तेज़ी से नहीं चल सका, तो दूसरे काफ़िले वाले तेज़-तेज़ चले गए। जाने के बाद मक्के में आके पूछे कौन-कौन से बड़े-बड़े ख़ानदान में जिनके पास बच्चा पैदा हुआ, उन लोगों के पास अप्रोच करे और उनके बच्चों को ले लिया और उनके साथ काफ़ी उनको दौलत भी मिल गई कि 1 साल, 2 साल के लिए लुक आफ्टर करो, ये पैसा ले लो। और जब हुज़ूर के वसल्लम के ताल्लुक से मालूम हुआ कि ये भी पैदा हुए, तो मगर जाके पता चला कि इनके तो वालिद का इंतकाल हो गया। और तो उन्होंने कहा कि भई हम ऐसे बच्चे को नहीं लेते, ये यतीम है, क्योंकि पता नहीं इनको कौन इनके ताल्लुक से पैसे अभी अब भी दे सकेंगे या बाद में भी कभी ज़रूरत हो तो मदद करेंगे या नहीं करेंगे। तो कोई सारे लोग जितने आए थे हुज़ूर के ताल्लुक से भी मालूम था मगर किसी ने नहीं लिया। अगर हुजूर को जो है दाई हलीमा के लिए अल्लाह ताला ने रिजर्व कर दिया, इसलिए उनका कमजोर ऊँट आखिर में जब आए तो पता चला कि जितने बच्चे पैदा हुए थे सबको तो जो पहले लोग आए थे काफिले के वो तो लेके चले गए, अब सिर्फ एक लड़का बचा है। उन्होंने जाकर देखा, फिर देखे तो उन्होंने कहा कि भाई अब हम तो भी लेना नहीं चाह रहे मगर ऐसा है, खाली हाथ जाने से क्या फायदा है, चलो ले लेंगे, यतीम बच्चा है, पता नहीं कुछ जो भी पैसा मिला ले लेंगे। तो ये समझ रहे हैं कि ये अल्लाह की तरफ से नेमत है उनको, जो उनका ऊँट कमजोरी से तेज नहीं चल सका और आखिर में आए और उनको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसी नेमत मिली। उसके बाद आए हैं और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले लिए, लेके अपने जो जिस जगह टेंट में थे वहाँ आए हैं, तो वो कह रहे हैं कि जिस वक्त उनको लेकर आए वहाँ टेंट की हालत ही कुछ अलग महसूस होना शुरू हो गई, उनकी अपनी कैफियत ही बदलना शुरू हो गई। उनके पास जो बकरियों को लाए थे कि दूध भी नहीं दे रहे थे, कमजोर थे, एकदम देखे, एकदम हाथ लगाए तो क्या इतना दूध वाफे निकल रहा है। और जो ऊँटनी कमजोरी से चल नहीं सक रही थी, उसके बाद देखे तो क्या वो ऊँटनी बड़ी तेजी से निकल रही है, इधर जा रही उधर। जब हुजूर के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके ये लोग वापिस गए हैं, हालांकि सबसे लेट आखिर में निकले हैं तो उनकी ऊँटनी जो उस वक्त कमजोरी से चल नहीं रही थी, अब ऐसा तेजी से भाग रही है कि उसके बाद जो काफिले वाले इनसे पहले निकल गए थे वहां तक पहुंच गए, उनको क्रॉस करके उनसे आगे निकल जा रहे हैं। तो पीछे से काफिले वाले पुकार रहे हैं, कह रहे क्या हो गया तुम्हारे को, कि ये यही ऊँटनी है या ऊँट है जिसके ऊपर आए थे, आज तो देखे तो इतना। उन्होंने कहना शुरू कर दिया, थोड़ा ठहरो ठहरो, हमारे काफिले के साथी, चलो इतनी तेजी से क्यों जा रहे। सुभान अल्लाह। तो ये चीज होने की इस वास्ते बता रहा हूँ कि चूंकि यतीम फ़ावा का वो कंटिन्यूएशन ही है। अल्लाह ताला ने हमको यतीम पैदा किया मगर उनके साथ कैसे बरकतें दिए कि फिर हलीमा को उनके हवाले किया, उन्होंने लेकर गया है, उसके बाद वो अपने पास रखे। कुछ उम्र बढ़ गई है तो ये बच्चों के साथ खेला करते थे। यहाँ तो हमको शरह है, सदर है, यानी सीने का खोलना है, मगर एक शक्कुल खदर सदर है जिसको कहते हैं सीने को काटना। वो हालांकि इस सूरत से कोई ताल्लुक नहीं, मगर क्योंकि सीरत के ताल्लुक से मैं बयान कर रहा था तो शक्कुल सदर का भी थोड़ा सा आपको मालूम होगा, मगर मैं थोड़ा सा आपके सामने फिर रख देता हूँ। शक्कुल सदर क्या है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक चाक किया गया, बच्चों के साथ खेल रहे थे, एकदम जिब्राइल सलाम आए और उन्होंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, यंग यंग एज के थे, उनको लिटा दिया। तो दोस्त उनके जो बच्चे साथ खेल रहे थे वो डर के भागे, और जब दूर जाके देखे तो क्या हुआ, जिब्राइल सलाम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चाक किए, दिल को निकाला। दिल को निकालने के बाद ये सही मुस्लिम की हदीस है, उसमें थोड़ा सा मैं उसके अल्फाज तो भी याद बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं मगर उसकी मीनिंग बता रहा हूँ। उसमें से एक छोटा सा जो पीस रहता है हार्ट का, उन्होंने निकाला, निकाल कर फेंक दिया। उसके बाद फिर हार्ट को अंदर रखा और फिर सीना सीधे हो गया, क्लोज कर दिया गया। तो उसके बाद ये शक्कुल सदर जो है ना पहले मर्तबा हुआ है। उसका मतलब ये है कि दिल के पास एक पीस रहता है जिसके ऊपर शैतान असर कर सकते हैं, बताते हैं, मगर वो उन्होंने निकाल कर रख दिया, जिसकी वजह से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब किसी किस्म का ना लोगों के ऊपर सख्ती करना, गुस्सा करना, जो इंसानी कमजोरियां रहते रहते हैं ना, वो बिल्कुल खत्म हो गया। इसीलिए तो 40 साल की उम्र तक थी जो है ना, सादिक अल अमीन और बेहतरीन, द बेस्ट कैरेक्टर ऑफ द पर्सन, जो है मक्के वाले बताते हैं कि इनसे बेस्ट कैरेक्टर किसी का नहीं था। वो किस लिए कि क्योंकि उनके सीने से ये चीज़ निकाल के शक। और दूसरा शक सदर का वाक़या हुआ है मेराज के वक्त, जब मेराज में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने गए थे तो जिब्रील सलाम आए और लिटाए, फिर उनका सीना चाक किया गया और इस मरतबा
چونکہ وہ جو پیس تھا پہلے نکال دیا گیا تھا، مگر اس وقت ان کے دل کو آب زمزم سے دھویا گیا۔ جنت سے ایک تشت لایا گیا تھا جس میں آب زمزم ڈالے، اس کے بعد سینہ کھول کے دل کو نکالا اور دل کو صاف کرا آب زمزم سے، پھر اندر رکھ کے پھر سی دیا گیا۔ اور یہ اس وقت اس لیے کیا گیا ہے، اس وقت تو جو ہے کچھ جو انسانی کمزوریاں ہو سکتے ہیں وہ ان سے پاک کرنے کے لیے، اور دوسری مرتبہ جو کیا ہے معراج میں جانے کے لیے، اس وقت تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سامنے جا رہے ہیں، اور اپنی آنکھوں سے نہیں، دل کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کا ویژولائز کریں گے وہ۔ تو سینے کے دل کی صحیح بخاری میں حدیث ہے، شریک بن عبداللہ کی ہے، اگر موقع ہے تو پڑھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا گیا، تو کہا گیا کہ آپ نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو حضور نے کہا کہ آنکھوں سے تو کون دیکھ سکتا ہے؟ ہاں، حضرت عبداللہ بن عباس نے بھی کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو اسی لیے دل سینے کو پاک کر کے آب زمزم سے دل کو دھویا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ کے دیدار سے فائدہ اٹھائیں۔ تو یہ جو ہے اسے، تو یہاں جو ہے علم نشرح لک صدرک۔ اچھا دیکھیں، آپ موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے پتہ ہے نا، آپ کو یاد ہے ہم اس سے پہلے پڑھے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے سورہ طٰہٰ میں جو ہے آیتیں تھے، آیت نمبر جو ہے 24 ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذهب إلى فرعون إنه طغى أعوذ بالله من الشيطان قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا۔ یہ جو سورۃ طٰہٰ کی آیت ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے استدعا کی کہ رب اشرح لی صدری، اللہ تعالیٰ میرا سینہ میرے لیے کھول دے، اور اس کے لیے ویسر لی امری، میرا کام میرے لیے آسان فرما دے، اور واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا، میرے جو زبان میں جو گرا ہے اس کو بھی ٹھیک کر دے، یفقہوا خالص، تاکہ لوگ سمجھے میری بات، ویسر لی امری، اور میرے کام آسان فرما دے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، اور یہاں بن مانگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الم نشرح لک صدرک، آپ نے مجھ سے مانگا بھی نہیں مگر میں آپ کا سینہ کھول دیتا ہوں، ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، آپ نے جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہ میرے کمر کے اوپر بوجھ نہ پڑنے والا یہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کے مانگنے سے پہلے ہم آپ کو جو ہے آپ کا جو بوجھ ہے اس کو کھول دے رہے ہیں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ایک دو باتیں میں اور بھی بیان کر دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے کہ میں کوئی کمپیریزن نہیں کر رہا ہوں۔ دیکھیے، ہم آمن الرسول میں پڑھتے ہیں نا، اعوذ باللہ آمن الرسول کلنا آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من الرسل، ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ رسولوں میں کسی کو کے تعلق سے کسی قسم کے تفرقہ نہ کریں، مطلب یہ کہ ایمان کے لحاظ سے تو سارے رسولوں پہ ایمان لانا ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ہمارا سارا ایمان لانا اس میں ضروری ہے۔ ہاں، کسی نبی اور رسول کو ایک سے دوسرے پہ فضیلت دینا ہمارا کام نہیں ہے، ہاں اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں، اس کے لیے تلک الرسول فضلنا علی بعضهم علی بعض، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا مگر بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ تو اس کے تعلق سے بیان کر دینا چاہتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ہوا تھا وہ آپ کے سامنے بیان کر دینا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو ہے معراج کے تعلق سے کچھ ایسا بیان کر دینا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام جو کہ اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے کہیں تو کہاں، اپنے گھر سے کوہ طور تک کہیں گے، گھر سے طور تک گئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے مسجد تک، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی روانگی پیدل روانگی ہے، اور اس پہاڑ پہ جانے کے، وہاں بات چیت کرنے کے پہلے فخلا نعلیک، اپنے جو جوتے ہیں نا وہ اتار دو، وہاں ننگے پیر آنا ہے۔ اور یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پیدل گئے ہیں روانی کے لیے، یہاں براق کو سواری کے لیے بھیجا گیا ہے۔ مکے میں براق جبریل علیہ السلام لے کر آئے، اس پہ سوار پہ وہاں سے لے کے گئے، اور وہاں گئے ہیں تو 40 روزے موسیٰ علیہ السلام کو رہنا تھا، 30 تھے، اس کے بعد 10 اور بڑھا کے 40 روزے۔ اور یہاں جو سفر ہو رہا ہے
اس میں تو 3 گلاسز پیالے پیش کیے گئے جس میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا گلاس لے کر پیا. وہاں روزے سے ہے، یہاں دودھ پیالہ. وہاں ننگے پیر گئے ہیں طور کے اوپر، اور یہاں نالین کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر گئے ہیں، نالین ان کے پیر میں ہیں، اتارے نہیں گئے. وہاں موسیٰ علیہ السلام سے کہا اللہ تعالیٰ میں آپ کو دیکھنا چاہ رہا ہوں. وہاں کہا گیا لن ترانی یا موسیٰ، لن ترانی، تم دیکھ نہیں سکو گے. اور یہاں سورہ نجم میں کہا لِنُرِيَهُ، ہم تم کو بتائیں گے. وہاں کہے کہ تم دیکھ نہیں سکتے، اور یہاں کہے کہ ہم تم کو بتائیں گے. اور وہاں جو ہے شریعت اور طریقت ہے، اور یہاں عشق و معرفت کا معاملہ ہے، کیونکہ صلاۃ دی گئی ہے. آمن رسول کے جو آخری 2 آیتیں ہیں وہ عطا کیے گئے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمیع، یعنی سننے والا. اللہ تعالیٰ بات کریں اور یہ سنتے چلے جائیں. ایک 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 شعر یاد تھا، میں آپ کے سامنے شیئر کرتے ہیں. طور اور معراج کے قصے سے ہوتا ہے آیا، طور اور معراج کے قصے سے ہوتا ہے آیا، اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے. اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا. مگر اس کے ساتھ ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا بھی بہت بڑا درجہ ہے. ہم ایز اے امت محمدیہ موسیٰ علیہ السلام کے ہمیشہ شکر گزار ہونا. ایک تو اللہ کا شکر ادا کرنا الحمدللہ، اس کے ساتھ ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے. ان کی اس امت پہ بہترین احسانات ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جب تشریف لے گئے ہیں، واپس آئے، 50 نمازیں دی گئی تھی. 9 مرتبہ موسیٰ علیہ السلام حضور کے وسلم سے کہا کہ جائیے اور کمی کرائیے. 5 کمی ہو گئی تو پھر آ گئے تھے، چلے جا سکتے تھے. انہوں نے کہا کہ نہیں پھر دوبارہ جائیے، پھر دوبارہ جائیے. 9 مرتبہ بھیج کے 50 سے کم کرا کے 5 نمازیں کر دیے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، میں اللہ تعالیٰ اپنے کلمات کو بدلتے نہیں. میں نے 50 کہا تھا، یہ 5 پڑھیں گے تو 50 کا ثواب میں دے دوں گا. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا بڑا احسان ہے. اس کے بعد اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو آیتیں دی ہیں سورہ طٰہٰ کے میں ہم نے پڑھا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انہوں نے جو کہا بتایا ہے، یہ بھی اللہ کا احسان ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی شکریہ ادا کرنا کہ ان کی وجہ سے یہ آیت ہمارے تک پہنچی ہے، جس سے ہم اپنے روزمرہ کے کاموں میں جہاں کوئی مشکلات ہو اس میں رب اشرح لی صدری ویسر لی، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہمارا سینہ کھول دے اور آسانیاں فرما دے. یہ تعلق سے بہت ساری چیزیں تھے، میں اس لیے بتا. اچھا، شرح صدر کے تعلق سے آپ کو بتا دوں ہمارے لیے کیا ہے. شرح صدر کیا ہے؟ ہمارے لیے بھی دعا کریں گے تو کھلتا ہے، اور بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ جو ہے مانگے اور بن مانگے بھی عطا کر دیتا ہے، جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. اب آپ دیکھیں شرح صدر کیا ہے. جو غیر مسلم ہے نا، اللہ تعالیٰ ان کو اگر اسلام کے لیے کرنا ہے تو ان کے لیے شرح صدر کر دیتے ہیں. ان کو جو حالات نظر آ رہے ہیں نا، ایک دم ان کے لیے ان کا سینہ کھولتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے ایک دم خیالات بدلتے ہیں اور وہ اسلام قبول کرتے ہیں. دیکھیے کتنے نان مسلم جو اسلام قبول کیے ہیں، کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کا سینہ کھول دیا، اسلام کی حقیقت ان کے سامنے واضح کر دی، اور فوری انہوں نے اسلام قبول کیا. آپ کو 1 نہیں 2 نہیں، ہزاروں لاکھوں آپ کو ایسے ملیں گے ایگزامپل، جس میں لوگ جو ہے ریورٹڈ کرسچن ہیں، ریورٹڈ جوز ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، جو بھی اسلام قبول کر رہے ہیں نا، وہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سینے کو کھول دیا اور ہدایت ان کے لیے آ گئی. اچھا، مسلمانوں کے لیے بھی کیا ہے؟ جو ایمان والے ہیں، مومنین ہیں، ان کے لیے بھی شرع صدر ہوتا ہے. دیکھیے شریعت کے احکام ہے نا، ان کے اوپر چلنے کے لیے پھر ہوتا ہے. دیکھیے آپ جو ہے شراب حرام ہے، اور کئی چیزوں کو منع کر دیا ہے کہ پگ کا میٹ نہیں کھانا چاہیے. وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ بس اللہ کا حکم ہے وہ ہے، مگر جس کے لیے یہ شرع صدر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو منع کی ہے اس میں ہمارے لیے بہتری ہے. جو اللہ نے حکم کیا ہے تو اوامر اور نہیں کے تعلق سے، یہ نہیں کی چیزیں کیا ہے، یہ چیزیں اوامر کیا ہے. جو آپ روزہ رکھتے ہیں، روزے کے آپ تو کہتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اچھا اللہ کا حکم ہے، مگر بعض لوگوں کے لیے صدر ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ روزہ تو اس لیے رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائے، مگر اس کے جو فوائد ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہمارے سینے میں کھول دیتے ہیں کہ اس سے تمہارے لیے کتنے فائدے ہیں. تمہارا فزیکل کیا ہوتا ہے،
تمہارا میڈیکل کیا بینیفٹس ہے، اس کے بعد سائیکولوجیکل کیا بینیفٹس ہے، روحانی کیا بہترین ہے اس میں ہوتے ہیں، وہ دن میں آپ کے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو یہ سب اہمیت کی چیزیں تھیں، میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ تو اس کے بعد جو ہے اب آیت نمبر کیا ہے، اس کے بعد جو آیت نمبر ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ آپ کا ذکر ہم نے بلند کیا۔ کیا ذکر بلند کرنے سے مطلب کیا؟ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کیا ہے، تو ان کا نام اتنا اہم ہو گیا کہ اس قسم کا نام کسی کا بھی نہیں ہے۔ دیکھیے آپ دیکھیں گے نا، نمبر ایک کیا ہے؟ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم اللہ کی وحدانیت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کو قبول کریں۔ تو ایمان کا جز ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اتنا بلند کیجیے کہ اللہ کے بعد حضور کے وسلم، اسی لیے کہتا ہے بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر، بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر، یعنی اللہ تعالیٰ کے بعد کسی کا اگر مقام آ سکتا ہے تو مخلوق میں سب سے ٹاپ جو مقام ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر اتنا بلند کر دیا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اگر تسلیم نہ کریں گے تو ایمان نہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کے اور اس کے بعد کے نام کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لیں گے تو آپ کو اذان میں اس کے ساتھ ہے اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ گواہی دیں گے تو اس کے ساتھ ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں گے۔ اقامت ہوگی تو اقامت پہ بھی حضور اکرم صلی اللہ کے نام کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام۔ اور قرآن میں آپ جب تک کہ تشہد نہ پڑھیں گے اور کلمے کی انگلی اٹھا کے اشہد لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہیں گے، آپ کی نماز نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد التحیات ہوگی، التحیات کے ساتھ درود پڑھیں گے آپ، درود میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تک آپ نام نہ لیں گے آپ کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اتنی بڑی چیز ہے۔ اور اس کے علاوہ دنیاوی لحاظ سے بھی دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیسا بلند کیا گیا۔ مشرکین مکہ، آپ دیکھیں مشرکین مکہ کیا ہے، وہ اعلان کرتے تھے، جو بھی لوگ باہر سے آ رہے ہیں ان سے کہتے تھے کہ دیکھو نعوذ باللہ ایک ہمارے پاس شخص ہے جو جادوگر ہیں، ان کی باتیں مت سنو، کیونکہ اگر ان کی بات سنیں گے نا تو تم لوگوں کے ذہنوں پہ انہوں آتا ہے۔ تو باہر سے جو لوگ آتے تھے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں، مشرکین کہتے تھے کہ جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کے قریب مت جاؤ، ان کی باتیں مت سنو، کیونکہ بہت سارے وہ جو ہے نعوذ باللہ جادو کر دیتے ہیں ذہنوں پہ۔ تو بن مانگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نام کی جو ہے تشریح کرے اور ان کے نام کو بلند کیے کون؟ مشرکین مکہ، دوسروں سے روکنے کے لیے خیال کرے، مگر اس سے ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بہت مشہور ہو گیا۔ لوگ دور دور سے جو لوگ آتے تھے وہ اپنے مقام علاقے پہ جا کے کہتے تھے وہاں کے مشرکین نے کہہ رہے کہ ان کا نام مت لو، ان کے پاس مت جاؤ۔ تو وہ کون ہے کیا ہے؟ تو لوگوں کو اشتیاق شروع ہوا، انٹرسٹ آیا، تو لوگ آتے تھے، ملاقات کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کے سینوں کو کھولتے تھے، جو ہے ایمان لانا شروع کرتے تھے۔ اچھا دنیا کے لحاظ سے تو یہ، اور پھر آپ کو ایک چیز آپ بتا دوں نا، یہ مائیکل ہارٹ ایک کتاب لکھا تھا دا 100 موسٹ انفلوئنشل پرسن، آپ بہت سارا سنے ہوں گے، یہ 1992 میں کتاب لکھی تھی، اس میں نمبر 1 جو ہے موسٹ انفلوئنشل پرسنس ان دا ورلڈ میں سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے اس نے، مائیکل ہارٹ نے 1992 میں دا 100 موسٹ انفلوئنشل پرسن، اوکے۔ اور پھر دیکھیں تو دنیا میں کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ نام کسی کا رکھا گیا وہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور ذکر بلند کرنے کا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جب معراج کے لیے گئے، امام الانبیاء، سب سے بڑا سارے انبیاء جی ہیں ان کی امامت کرائی، کتنا بڑا درجہ دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قیامت کے وقت جو لواح الحمد جو ہے، جو تعریف کرنے کی چیز ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ وہ اس میں لیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی جو حمد کریں گے، حضور فرماتے ہیں کہ وہ کیا حمد کروں گا مجھے خود بھی نہیں معلوم ہے گا، مگر وہ وقت جب آئے گا تو اس وقت اللہ تعالیٰ حمد میرے لیے کھول دیں گے تو پڑھنا شروع کر دیں گے تعریف۔ اس کے بعد مقام محمود ایسا ہے، ساری انسانیت میں سے صرف ایک شخص کو وہاں بیٹھنے کی اجازت ہوگی، اور وہ مقام محمود پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جگہ دی جائے گی۔ اسی لیے تو ہر نماز کے بعد ہم جو اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، مقام محمود اللہ تعالیٰ فیضاب کریں گے۔ اور شفاعت بھی جو کریں گے، سب سے زیادہ شفاعت کرنے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی اللہ تعالیٰ اجازت فرمائیں گے آپ شفاعت کریں اور اتنا بڑا مقام دیا جائے۔
اس کے ساتھ جو ہے یہ الذی انقض ظہرک کے تعلق سے آپ کو بیان کر دوں، کہتے ہیں کہ یہ جو کیا مصیبت تھی جو کمر ٹوٹی جا رہی تھی، یہ کہ اس کے تعلق سے 3 چیزیں بیان کی ہیں مفسرین۔ پہلے تو یہ کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے جو پہلے یہ 40 ایئرس کی جو ایج ہے اس میں وہ دیکھتے تھے مکے کا ماحول ایسا تھا، ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، یتیموں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ مظالم ہو رہے ہیں، دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کا کچھ نتیجہ ہونا چاہیے، اس کا کچھ علاج ہونا چاہیے، اس کو کیسا کسی طریقے سے اس کی بہتری ہونا چاہیے۔ تو یہ چیز ان کو ایک بوجھ تھا ان کے کمر پہ، اور سینے پہ بوجھ تھا، کمر پہ بوجھ تھا، ہمیشہ فکر و پریشانی میں رہتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو یہ بھی پریشانی تھی کہ ایک وہی آنی تھی، وہی آتے آتے جو ہے ایک تو پھر یہ پہلی وہی آئی ہے، اس کے بعد ہے سو ذمہ داری آ گئی کہ اب آپ تبلیغ کریں اور لوگوں کو اس نیک راستے میں طرح، تو وہ بھی ایک سارے انبیاء پہ جو رسالت ہے ان کے اوپر بوجھ ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اذهب الی فرعون انہ طغی، تو وہاں کوہ طور پہ جب بات چیت ہوئی ہے اللہ تعالیٰ سے، تو بات چیت ہوئی ہے، سب ہوئی ہے، مگر اس کے بعد کہا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور یہ کرو، تو یہ ایک بڑا بوجھ ہو گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اسی لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ تو زبردست بوجھ ہے جو فرعون کے پاس جا کے مجھے بیان کرنا ہے، تو میں اکیلا تو نہیں کر سکتا، مجھے میرے بھائی ہارون کو عطا کرے تاکہ میرا جو ہے یہ اس کام میں میری مدد کرے۔ یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کو عطا نہیں کیا گیا کہ آپ کے ساتھ یہ کام کریں، ان کو تنہا سارا کام کرنا تھا، وہی زبردست تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم سورۃ ضحیٰ میں جو ہے نا وہ بھی دیکھیں نا کہ وہی آنے کے بعد ایک دم کافی عرصے تک وہی نہیں آئی ہے، تو اس کا بھی جو ہے سائیکولوجیکل ایک ڈپریسو فیز جیسا کا تھا، میں نے لاسٹ ویک بتایا تھا، تو وہ اس قسم کی ایک چیز تھی جو ان کو جو کمر توڑی جاتی، مگر فزیکلی نہیں ہے، مگر ایک بوجھ تھا جو تھا، تو اللہ تعالیٰ کہا کہ ہم آپ کا بوجھ یہ دور کر دیں گے۔ فوزان عن کا وزرک الذی انقض ظہرک، اس کے ساتھ جو ہے پھر اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، جب بھی جہاں کوئی مصیبت اور آپ کی اس کو جو سختی آتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ فوری آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ ایک نہیں دو اور یہ 2 سے زیادہ نعمتیں ہیں۔ اور یہ بیٹی مریم نے مجھے ایک لنک بھی بھیجا تھا، تو اس کے تعلق سے بھی میں تھوڑا سا بیان کر دیتا ہوں کہ وہ یہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اس کے تعلق سے یہ ہے کہ یہ جو ایک آپ پریشانی سے اور سختی سے گزر رہے ہیں وہ تھوڑی سی دیر کے لیے، اس کے بعد بہترین آپ کو نعمتیں عطا ہوں گی اور آسانیاں شروع ہو جائیں گی۔ دیکھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہوا تھا، جیسے غار ہیرا میں ہے اور لوگ آ کر تلاش میں ہیں، اس وقت اگر جھک کے دیکھ لیتے تو پریشان، مگر اللہ تعالیٰ نے اطمینان دیا کہ یہ جو سختی ہے نا آپ کے لیے سختی آسان ہو جائے گی۔ غار کے پاس آئے، کوشش کر کے چلے گئے، اس کے بعد وہاں گئے تو تھوڑی دور جانے کے بعد وہ سوراخات ہے نا وہ تلاش کرتے کرتے آ گئے تھے، مگر حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو آپ سختی سے گزر رہے ہیں اس کے بعد آسانیاں ہونے، آپ کے لیے آسانیاں ہونے والے ہیں، ایک تکلیف سے گزریں گے تو کئی آسانیاں آپ کے سامنے فوری آنے والی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان تھا، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بہتر وعدہ کرنے والا اور حقیقت کو بیان کرنے والا کون ہے؟ اور ایمان کا جو درجہ تھا انبیاء کا اور رسولوں کا جو ایمان کا درجہ ہے، ہم کو پتہ بھی نہیں وہ کیا چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا کہ دیکھو تم مصیبت سے گزر رہے ہیں، مگر ایک مصیبت کے بعد کئی تمہارے لیے آسانیاں ہوگی، تو وہ تو حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا گیا، مگر امت کے لیے بھی ہے، ہم بھی جو بھی کسی سختی سے مصیبت سے گزر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو چوز کیا ہے کہ ہمارا امتحان لے رہے ہیں، تو جس کا امتحان لے رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گی، الحمدللہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میرا امتحان لیں، تو آپ کے سوا کوئی اس امتحان سے میری مدد کرنے والا کوئی بھی نہیں۔ اللہ کی مدد کرے، اللہ سے مدد مانگے، اور اللہ تعالیٰ جس کی مدد کرے گا نا اس کے لیے سارے سختیاں دور ہو جائیں گی، اور اس کے بعد کی نعمتیں شروع ہو جائیں گی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بدر میں کیا ہوا، احد میں ہوا، احزاب میں ہوا، اس کے بعد کئی جہاں جہاں سختیوں سے گزرے ہیں، تھوڑی دیر کی سختی تھی، اللہ تعالیٰ اس کی طرف رلو لجا کے رکھے تھے، اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، اس کے بعد سارے آسانیاں ہوں گے۔ سارے مکہ میں قریش نے نکال دیا تھا سب وقت، مگر اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ عطا فرمائی، سارے عرب کے علاقے میں جو ہے فتح و نصرت ادا کیے، جہاں لوگ ان کے نام سے مٹانے کی کوشش کر رہے تھے وہاں نام بلند ہوتے چلے گئے۔
قیامت تک کے لیے یہ چیز پھیلتے چلے جائے گی، پھیلتے چلے جائے گی، اور عیسیٰ علیہ السلام آنے کے بعد تو اور بھی ہو جائے گا کہ ساری دنیا میں ایک ہی مذہب ہوگا، اور اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحدانیت کے ساتھ پوری دنیا میں اللہ کی وحدانیت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی لوگ توقیر کریں گے۔ یہ بہت اہم چیز یاد رکھنے کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام بھی بلند فرمایا، ان کا ذکر بھی بلند فرمایا، اور کہہ دیا کہ جو ہے ہر مشکل کے بعد راحت آنے والے ہے۔ اس کے بعد کہا گیا کہ مشکل کے ساتھ آسانیاں بہت ہیں۔ یہ 2 مرتبہ دہرانا کا مطلب یہ ہے کہ کئی مرتبہ آپ کا ایسا ہو۔ اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ آخری بات کیا ہے کہ یہ آپ کے ساتھ جو ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ جب بھی آپ یہ محنت کریں گے دین کی، تبلیغ کی، اور جو دنیا کے دن بھر کے مشغول سب مصروفیت رہیں گی، تو اس کے بعد جب آپ کو سکون ملے گا، اللہ کی طرف رجوع ہونا۔ یہ چیز خاص طور پہ یاد رکھنے کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 پوزیشنز تھے، 2 طریقے تھے، جس میں ایک تو نسبت یہ تھی اللہ کے ساتھ، تو اللہ کے طرف جو ہو جاتے تھے وہ بندگی کا مقام ہے بدل، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سبحان الذی انزل علی عبدہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہ اللہ سے تعلق ہو جاتا ہے، اور رسالت کیا ہے؟ بندوں کی طرف۔ جب اللہ تعالیٰ سے توقیر کرے، اللہ کے تعالیٰ سے تعلق جا کرے، اس کے بعد اللہ نے کہا کہ تم جاؤ اور بندوں کو بھی، تم کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تھی، اب تم جو ہے اس ہدایت کو اپنی امت کی طرح بھی کرو، اور اس کے لیے کوشش کرو۔ تو پھر وہ جب موو کرتے تھے وہاں سے، تو وہ مقام رسالت ہے جو بندوں کی طرف نیچے آتے تھے، اور مقام عبدیت ہے جو بندوں کو چھوڑ کے اللہ کی طرف دور لگاتے تھے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ تو جب ان چیزوں سے کمپلیٹ ہو جائے گے تو پھر اللہ کی طرف لو لگانی شروع کر دینا۔ یہ بہت اہم چیز تھی آپ کے سامنے ڈسکس کرنا۔ تو ہم کو بھی، اور آپ سورہ مدثر اور سورہ مزمل پڑھیں گے، تو یہ 2 جو یہ آیت ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، ہم سورہ مدثر اور سورہ مزمل پڑھیں۔ یا ایھا المدثر قم فانذر، پہلے کہا گیا ہے کہ لوگوں کی طرف جاؤ اور ان کو ڈراؤ اور دین کے تعلق سے کہیں۔ اس کے بعد سورہ مزمل، یا المزمل قم اللیل الا قلیلا، تو اس وقت اللہ کی طرف راتوں میں عبادت کرنے کی۔ یہ دونوں چیزیں مزمل اور مدثر میں ذکر، مدثر میں اور مزمل میں ڈسکس ہوا۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ، جب بھی موقع ملے اللہ تعالیٰ کی طرف لو لگانا۔ تو ہمارا بھی یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، ان کے ساتھ بات چیت ہوئی، مگر یہ ساری چیز اگر راز میں رکھی جاتی اور صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ساتھ راز کی بات رہتی، تو اس سے ہم کو یہ تفصیلات معلوم نہیں ہوتی تھی، مگر اس کو چونکہ وحی کے ذریعے سے نازل کر کے قرآن کا حصہ بنانے کا، اس سے امت کو پہنچانا ہے، تو اس کا مطلب ہمارے لیے اس میں میسیجز ہے۔ تو علم نشرح لک صدرک جیسا میں نے بیان کیا، تو ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا سینہ کھول دے، ہمارے لیے آسانیاں فرما دے، ہمارے کئی جو ٹرائلس ٹریبلیشنس رہتے اس کے لیے آسانی فرما دے۔ اس کے بعد الذی انقض ظہرک ورفعنا، جو ہم بھی محنت کرنے والے ہیں دین کے تعلق سے ہو، اپنے دنیاوی معاملات میں ہیں، فیملی کے ساتھ ہے، جو بھی اسٹرگل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہمارا ٹرائلس اور ٹریبلیشن ہو رہا ہے اس کے لیے ہمارے لیے ٹرائل اینڈ ٹریبلیشن آسان فرما دے، اور اس کی آپ نے جیسے بہترین نتائج کی اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی ہے۔ اس میں آیت میں بتایا گیا ہے کہ اس کے بعد اللہ گارنٹی دے رہے ہیں کہ جو مصیبت آ رہی ہے اس کے بعد آسانی آنے والی ہے۔ تو اللہ کی گارنٹی کو کوئی اگنور کر سکتا ہے؟ نہیں۔ ہمارا ایمان ہے، اللہ نے بتا دیا کہ یہ مصیبت آ رہی ہے، اس کے بعد آسانی آنے، ہمارا 100% یقین ہے اللہ کی بات پہ، یہ جو مصیبت سے گزر رہے ہیں اس کے بعد آسانی آنے والی۔ آسانی دونوں طریقے کے، ایک تو آسانی دنیاوی حالات میں بھی، جو آپ کے ٹرائل ٹریبلیشن سے گزر رہے ہیں، کچھ دن کے بعد یہ آپ کو جو اس کی بہترین، آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا یہی دنیا میں بھی بتا دے گا، اور دوسری معلومات یہ ہے کہ اس کا بہترین درجہ تو آخرت میں ملے گا، اس کو تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جو آپ جو ٹرائلس ٹریبلیشن سے گزرے ہیں اس کا اللہ تعالیٰ کتنے نعمتیں اور کیا برکتیں ہیں، اور کتنے درجات بلند کریں گے، جنت میں کیا اعلیٰ مقام ہو گیا۔ آپ کہا گیا ہے کہ تم نے جو اس وقت یہ حالت میں برداشت کی اور میری عبادت کرتے رہے، اور میں جو تکالیف دیا گیا اس کو صبر سے اور اس کو حمد سے اور اس سے قبول کرتے رہے، تو اس کا بدلہ یہاں یہ ہے۔
تو وہ دیکھ کر کہیں گے اللہ تعالیٰ ایسا ہے، اتنے نعمت ہیں، اتنے نعمت ہیں، تو پھر میرے لیے آسانی دنیا میں کیے کیوں؟ سارے وقت مجھے مصیبتوں میں رکھنا تھا تاکہ اس کے بہترین نتیجہ مجھے آخرت میں جنت میں ملتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہ نہیں، جنت میں بھی دے رہا ہوں میں، دنیا میں بھی تم کو عطا کروں گا۔ اور جب کسی کا ٹرائلس ہوتا تھا، پرانے کتابوں میں پڑھا ہوں کہ جب کہ کسی کو اوپر مصیبت آتی تھی تو وہ سجدے میں گر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ آپ مجھے اس قابل سمجھے ہیں کہ میرا امتحان لے رہے ہیں۔ ہزاروں لاکھوں لوگ ایسے ہیں، کسی کا امتحان بھی، جس کا چھوٹے موٹے امتحانات تھوڑے چلے جا رہے ہیں، مگر مجھے آپ نے اس ٹرائلس اور ٹریبلیشن میں ڈالی ہے، تو اس کا مطلب آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میرا امتحان لو، اتنی بڑی بات ہے۔ آپ دیکھیں نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کتنے زبردست امتحانات لیے گئے، جس کا مقام، جس کے درجے ہیں سوا ان کے سوا مشکل ہے، جس کا درجہ زبردست ہوگا اس کے لحاظ سے اس کا امتحان بھی زبردست ہوتا ہے۔ تو جس کا مقام ہے، جس کے ساتھ بڑے بڑے ٹرائلس ٹریبلیشن ہونے، ان کو چاہیے کہ اللہ کا ہمیشہ شکر ادا کرتے رہیں کہ اللہ ہم کو اس قابل سمجھے کہ ہمارا امتحان ہو، اور جہاں مصیبت آئی تو صبر کے ساتھ ساتھ شکر بھی ادا کریں، الحمدللہ رب العالمین۔ اور جب نعمتیں ادا ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، تکلیف کے وقت الحمدللہ رب العالمین کہیں، اس کے ساتھ کہیں کہ اللہ تعالیٰ اس تکلیف کا، اس سے گزرنے کا، اس کا جو حق ہے مجھ سے ادا فرمائیے، اور اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہ ہونی چاہیے، کسی قسم کی ناشکری نہ ہونی چاہیے، یہ کہیں۔ اور جب کوئی نعمت عطا فرمائے تو اس کے ساتھ بھی الحمدللہ رب العالمین کہیں، مگر اس وقت ڈرنا شروع کر دیں کہ اللہ اس نعمت کا جو حق ہے میں ادا کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا۔ یہ بڑی پریشانی کی بات ہے اگر آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی ہے اور آپ نے صرف الحمدللہ کہہ کے خاموش ہو گئے تو نہیں، الحمدللہ کے ساتھ ساتھ دیکھیں یہ جو نعمت عطا فرمائی ہے اس کا جو حق ہے وہ میں ادا کر سکتا ہوں یا نہیں، اس کے ساتھ اللہ سے دعا بھی مانگیں گے، اللہ آپ کی نعمت کا بہت بہت شکریہ، مگر مجھے توفیق دے کہ اس نعمت کا جو حق ہے وہ پورا ادا کروں۔ یہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہیں۔ تو آج کے جو صورت تھی اس کے تعلق سے جو پوائنٹس سے میں نے کیا ہے، مگر یہ بالکل مختصر سے ہیں، آپ جو ہے دوسرے تفسیر کی کتابوں میں اور دوسرے انٹرنیٹ پہ اس کی تفصیلات آتے ہیں، وہ چیز غور کریں، دیکھیں۔ میں تو چونکہ ہمارا کچھ ایسا میں بیان نہیں کر رہا ہوں کہ جو آپ لوگوں کو معلوم نہیں، اور نہ یہ چیزیں تفصیلات آپ کو دوسری جگہ سے نہیں مل سکتے، مگر بیان کرنے کا مقصد ہے ہم جو جوائن ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے، ایک اللہ تعالیٰ نے ہم کو ساری دنیا میں اس وقت لوگ کن کی چیزوں میں مصروف ہیں آپ کو پتہ نہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو چن کے دین کی نسبت کے لحاظ سے ہم کو سب کو ایک جگہ جمع کیا، اور جو وقت ہمارا جو گزرا ہے اس کا ایک ایک سیکنڈ کا آپ کو ہم کو کتنا ریوارڈ ملے گا اس کا تو آخرت میں ہم کو پتہ چلے گا کہ اس وقت جو بیٹھ کے ہم سنے ہیں یہ کہیں گے ہیں، اس کا کیا اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمایا۔ اور دوسری چیز کیا ہے، فرشتے ہمارے اوپر سایہ کیے ہوئے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہم نے جو بات کی ہے، جو لوگ بیٹھے تھے سب کے نام اللہ تعالیٰ کے سامنے فرشتے جا کر بیان کرنے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم گئے تھے اور دیکھے کہ وہاں کچھ رات کا وقت تھا، مگر ایسا دکھ رہا تھا کہ ستارے چمک رہے ہیں، تو ہم دیکھیں کہ یہ ستارے کہاں سے چمک رہے ہیں، تو جب آئے دیکھے تو یہ دین کی اور اللہ کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن و سنت کی باتیں ہو رہی ہیں، اور کوئی ہمارا مقصد نہیں ہے، نہ کسی کے سامنے ہمارا نام ہونا چاہیے، نہ کوئی شہرت ہونا چاہیے، نہ دنیا یہ ہمارے کوئی اعزاز نہیں چاہیے، کیونکہ جس نے دنیا کے لیے اگر کوئی کام کیا تو کچھ نہیں۔ اخلاص اور مخلصین کیا ہے، جو صرف اللہ کے لیے، ہم یہاں بیٹھے ہیں اللہ کی خوشی کے لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ ہمارے سے راضی ہے، تو ہمارے اعمال میں ہماری جو بھی نیت ہے اس میں اخلاص اللہ عطا فرمائے، اور یہ ریاکاری سے بچائے۔ تو فرشتے جا کر کہتے ہیں کہ فلاں 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 نام لے کے اللہ کے سامنے فرشتے کہتے ہیں کہ یہ تھے اور یہ تھے اور یہ تھے، یہ بیٹھ کر یہ سن رہے تھے، اور ان کے اور کوئی مقصد نہیں تھا، بس صرف اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو محبت ہے اور عشق ہے، اور جو ہمارا جو دلی رغبہ ہے اس کے لیے ہم بیٹھے تھے، بات کرے اور سنے گے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ اور کیا تھا ان کے ساتھ، اور کیا تھا، یہ ساری تفصیلات بتاتے ہیں کیا ہے۔ تو یہ دیکھیے، یہ حدیث کی کتابوں میں جو بیان ہوا تھا اس کا میں آپ کو ریفرنس دیا ہوں، میں تو یہ چیز میں اپنے طور پہ نہیں بیان کرتا ہوں، یہ حدیث میں آیا ہے کہ جو اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھیں گے، جو مجمع رہے گا، تو ہم جیسے مساجد میں اور کئی ایک جگہ بیٹھ کے باتیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ایگزیکٹلی دا سیم تھنگ، یہ زوم میٹنگ میں بھی اللہ تعالیٰ یہ چونکہ
دنیا کے ساتھ نعمتیں بدلتے چلے جا رہے ہیں اور سائنٹیفک ڈیولپمنٹ ہوتے جا رہے ہیں، تو ہم جو بیٹھ کر یہ زوم میں کر رہے ہیں وہ ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے جیسے کہ ہم کسی ایک جگہ آپس میں جمع ہو کر ایک جگہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں۔ تو پرانے زمانے میں تو ایک جگہ بیٹھ کے یہ باتیں سننا پڑتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو سائنٹیفک ڈیولپمنٹ میں لا کے اس کو پھیلا دیا، مگر مقام اللہ تعالیٰ دینے والے وہ ہے۔ وہ تو ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز سے عطا کرنے کے لیے دیکھتے رہتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کو اپنے نعمتیں کیسا ان کے بھیجو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ سے بندوں کے تعلق سے عطا دینے کی تعلق سے اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ میں کیسا عطا کروں ان لوگوں کو۔ اور یہاں ہم مانگنے والے نہیں ہیں، ہم مانگتے نہیں تو بغیر تو اللہ تعالیٰ تو دینے کے لیے پیچھے ہے، اور ہم مانگنے والے مانگ نہیں رہے، تو اس میں کیا ہے؟ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہاں بیٹھیں اور جو کچھ بھی ہم نے یہاں وقت گزارا ہے، جو کچھ کیا کہیں، اس میں اگر ہم سے کوئی غلطی یا خطا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ معاف فرما دے، اور ہماری جو نیت ہیں اللہ تعالیٰ آپ جاننے والے ہیں، اور ہماری ان کے اخلاص اور مخلصین میں ہم کو داخل فرما دیں۔ تو دعا کر لیتا ہوں میں، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم إني أسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ونظر رحمة وفضلا دائما وأجرا عظيما وعلما نافعا كاملا واسعا ورزقا حلالا طيبا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وقلبا صابرا وقلبا صادقا وقلبا منورا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار، اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من المتقين واجعلنا من المحسنين واجعلنا من المخلصين واجعلنا من الصادقين واجعلنا من الصابرين واجعلنا من الشاكرين واجعلنا من عبادك الصالحين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں بیٹھنا کہنا سننا اس کو اپنے رحمت کے صفحہ قبول، ہمارے اعمال میں اخلاص اور للہیت عطا فرما، اور ریاکاری سے ہم کو بچا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو عاجزی اور انکساری عطا فرما، غرور تکبر سے ہم کو بچا دے۔ آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا النار، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جو حضرات بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانی کو دور فرمائے، جو فکروں میں ہیں ان کو فکروں سے نجات فرمائے، جو قرض دار ہیں ان کو قرضوں سے نجات فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک فلسطین کے اور چائنا میں جو ہے اور یوگر ہے اور میانمار کے برما کے لوگ ہیں، کشمیر کے لوگ ہیں، انڈیا کے مسلمان ہیں، جہاں جہاں خاص طور پہ فلسطین کے مسلمانوں پہ جو اس وقت سختی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے سوا ان کو بچانے والا کوئی نہیں، لا الہ الا انت لا الہ الا انت لا الہ الا انت۔ اللہ پاک ظلموں کو ظالم کے ظلم سے نجات عطا فرمائے، آپ کے سوا ان کی مدد کرنے والا نہیں ہے، آپ امت محمد پر رحم و کرم فرمائیے۔ ہمارے جو دوست احباب رشتہ داروں میں جو گزرے اللہ تعالیٰ ان کے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے کوتاہیوں کو دور کریں، اغفر له وارحمه وادخله واسکنه الجنہ۔ ہمارے جاننے والے غوثیہ اور انور کے کوئی جاننے والے تھے، ان کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے، ان کے درجے بلند فرمائے، ان کے لیے آسانیاں فرما دے، ان کے خاندان پر رحمت نازل فرمائے، ان کی مدد فرمائے، سارے دعاؤں کو اپنے رحمت کے تفعیل قبول فرمائے۔ بہت ساروں کے نامے میں نہیں لے رہا ہوں، مگر سب کے تعلق سے میرے جن میں ان کے نامے ہیں، ان کے تفصیلات ہیں، ان کے لیے جو دعاؤں کے درخواست کی رہے ہیں سب کے دعاؤں کو قبول فرما دیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جزاک اللہ۔
ہالیڈے ہونے کے باوجود بھی آپ لوگ جو میرے ساتھ جمع ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی اپنے رحمتیں برکتیں آپ لوگوں پر نازل فرمائے، اور مجھے خوشی ہے آپ لوگوں کو پتہ نہیں کہ آپ سب لوگ میرے ساتھ جوائن کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم کو ایسی ملنے اور بیٹھنے کی اور یہاں کہنے سننے کی ہم کو اللہ تعالیٰ موقع عطا فرماتے رہیں۔ تو نیکسٹ سنڈے جو ہے 31 ہے، تو انشاءاللہ اس میں بھی جائیں گے۔ تو جو لوگ مجھے ڈیٹیلز بھیجتے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، اور ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کو بہترین ثواب عطا فرمائے۔ آپ سب لوگوں کے لیے دعا ہے کہ آپ سب لوگوں کے اللہ تعالیٰ جو دعائیں مانگ رہے ہیں سارے جائز مقاصد کو اپنے رحمت فرما لے، اور ہمارے لیے دین و دنیا کے راحت اور انعامات عطا فرما دے۔ ہم کو جیسا یہاں بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو موقع عطا فرما کہ جنت میں بھی ہم بیٹھیں گے، اور جیسا یہاں بات کر رہے تھے وہاں بھی بیٹھیں گے۔ جنت پہ تو دیکھیں کوئی نماز نہیں ہے، کوئی روزہ نہیں ہے، اور کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، کوئی چیزیں کوئی عبادتیں نہیں ہیں، بس بیٹھنا اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی ادا کرنا۔ جو آپ کو جو غذا کھانے کی آپ کو دل میں خیال آئے گا وہ آپ کے سامنے ڈش آپ کے سامنے آ جائے، جو ڈرنک آپ پینا چاہیں گے فوری آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گی۔ غلامین رہیں گے، بچے رہیں گے، وہاں کے نوجوان جو ہے بھاگے پیالے لے کر پھرتے رہیں گے کہ آپ ابھی خیال کیے اور لا کے آپ کے سامنے پہلا رکھ دیں۔ تو وہاں کوئی عبادت نہیں ہے اور وہاں کوئی سختی نہیں ہے، بس اپنی نعمتیں ہیں۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ایسی ہم کو جہاں ایسا بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہیں، اللہ جنت میں بھی ہم کو ایسے بٹھائیں، ایسی بات کریں گے، اور سوچتے رہیں گے کہ بھئی دنیا میں بھی دیکھو ہم بیٹھ کے ایسے باتیں کرتے تھے، آج اللہ نے ہم کو جنت میں ایک ساتھ کر دیا۔ اور یہ جو ظالم کر رہے ہیں نا، ان لوگوں کی صورتوں کو اچھی طریقے سے دیکھ لی، وہاں ہم جنت میں بیٹھ کے اللہ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ لوگ جو مسلمانوں پہ یہ سختی کر رہے تھے، یہ مظالم کر رہے تھے، ذرا ان کا حال بتا دیں آپ اس وقت کیا کر رہے ہیں۔ تو فور یہ ایک اسکرین کے جیسا آ جائے گا اور کو بتا دیا جائے گا کہ دیکھو یہ جہنم میں یہ ان کی صورتیں دیکھ لو۔ دنیا میں تو ہنسی مذاق کرتے اور خوش و خرم کر کے موٹے تازے نظر آتے تھے، اب دیکھو ان کی کیا حالت ہے اس میں۔ یہ 4 دن کی زندگی ہے، کتنے دن رہیں گے، ختم ہو جائیں گے، مگر وہ آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ وہاں کے ہمارے لیے تو نعمتوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور ان کے لیے سختیوں کے اور عذاب کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اللہ محفظ من کل بلاء دنیا ذر۔ انشاءاللہ آپ کا بہت ممنون مشکور ہوں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویک پھر ملیں گے انشاءاللہ۔